مبارک ہو، رجب کا مہینہ آ گیا ہے۔ الحمدللہ، آپ کو مبارک ہو، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ جب بھی کوئی خوشی کی خبر سنے تو سجدہ شکر کرنا مستحب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ مجھے بے حساب بخش دے، میری بے حساب مغفرت فرما، امت کی مغفرت فرما۔ تیرا کروڑ احسان کہ تو نے ایک بار پھر ماہ رجب المرجب سے ہم کو ملا دیا۔ الہ العالمین تیرا کرم ہو گیا، کرم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام عاشقان رسول کو رجب المرجب کی آمد مبارک ہو۔ الہی رجب کی بہاروں کا صدقہ میری بخش دے ہر خطا یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی اوفیاء عنہ کی جانب سے ماہ رجب المرجب کی آمد آپ کو مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر پہچان سکیں، خوب عبادتیں کریں کہ یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کفن کی واپسی سے انشاءاللہ مدنی پھول دوں گا۔ پہلے دعا کرتے ہیں، یہ کفن کی واپسی کے پیچھے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، رجب میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ میں بھی سنت کی نیت سے یہ دعا پڑھتا ہوں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، ماہ رجب المرجب کی بہاروں کی واہ کیا بات ہے۔ ماہ رجب مکاشفۃ القلوب میں ہے، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں رجب میں 3 حروف ہیں، را جیم با۔ را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کا جرم، با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی۔ گویا اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت علامہ صفوری علیہ رحمت اللہ القدیر فرماتے ہیں رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاشی یعنی پانی دینے کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہ بوئے اور شعبان المعظم میں اسے آنسوؤں سے سیراب نہ کرے، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا۔ مزید فرماتے ہیں رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو، اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رجب شہر اللہ تعالی و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، یعنی رجب اللہ تعالی کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کا مہینہ رجب آ گیا، رجب کی آمد، شہر اللہ کی آمد، اللہ کے مہینے کی آمد، روزوں کے مہینے کی آمد، نفلوں کے مہینے کی آمد، عبادتوں کے مہینے کی آمد، رحمت بھرے مہینے کی آمد، مغفرت بھرے مہینے کی آمد، برکت والے مہینے کی آمد، رجب کی آمد۔ دل خوش ہو گیا کہ رجب آ گیا۔ یہ رجب جو ہے نا، یہ رمضان کا پتہ دے رہا ہے کہ اب بیچ میں شعبان المعظم، پھر
میٹھا 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 شاید سے بھی میٹھا مہینہ رمضان. یا اللہ اس سے پہلے موت نہ دینا کہ ہم رمضان مبارک کو نہ پائیں، ہم پا لیں، رمضان مبارک کو پا لیں، اور رمضان کی قدر بھی کریں، رجب المرجب کی بھی قدر کریں، شعبان المعظم کی بھی قدر کریں، ان میں روزے رکھیں. خوش نصیب عاشقان رسول جو ہے یہ پورے ماہ رجب اور ماہ شعبان کے روزے رکھتے ہیں. ہاں روزے رکھتے ہیں، اور ان روزوں کے فضائل بھی مدینہ. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے اللہ عز و جل اسے اس نہر سے پلائے گا. ایک تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے. ہم بھی اس محل کی آرزو کرتے ہیں اور رجب نامی جنت والی نہر سے شہد سے میٹھا اور دودھ سے سفید پانی پینے کی تمنا کرتے ہیں. اللہ نصیب کرے، آمین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے. پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. حدیث پاک کے الفاظ ختم ہوئے. اس کی خلاصہ یہ کہ یہاں گناہ کا کفارہ سے مراد یہ ہے کہ یہ روزے گناہ صغیرہ ان چھوٹے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، یہ میں نے آپ کو چند فضائل رجب المرجب کے اس رسالے کفن کی واپسی سے سنائے. باقی یہ رسالہ آپ ہدیۃً مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے یا نیٹ سے اس کو دیکھ کر مطالعہ فرما لیجئے. ہو سکے تو اس کا لنگر رسائل بھی کیجئے، خرید کر اپنے عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے اس کو خوب تقسیم کیجئے. انشاءاللہ اس طرح رجب کا احترام جو ہے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگا، عبادتوں کا ذوق بڑھے گا. اگر نہیں بھی بڑھا، آپ کو رسالہ بانٹنے کا ثواب تو ضرور ملے گا انشاءاللہ. بانٹیں گے نا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.